بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں کمی کا پیغام بھیج دیا۔ ملک بھر میں 100% حاضری کے ساتھ اسکول کھل گئے۔ امریکہ سوڈان پر قابض اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ آیت اللہ سید علی سیستانی نے کہا ہے کہ عالمی برادری اور مسلم ممالک نے افغانیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 2 کشمیری شہید۔ آزادی انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے دار ملک امریکہ میں 7 سالہ مسلمان بچی کا نقاب ٹیچر نے زبردستی اتار دیا۔ شام کا اپنی سرزمین سے ترکی اور امریکی افواج کے انخلا کا مطالبہ۔ بھارت میں کسانوں پر گاڑی چڑھانے والا بااثر شخص گرفتار۔ قابض صہیونی فوج کا مسجد اقصی کے امام کے گھر پر حملہ۔ حساس ایٹمی معلومات فروخت کرنے کے الزام میں امریکی جوڑا گرفتار۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں کمی کا پیغام بھیج دیا۔ گارڈین اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن کے دورہ پاکستان میں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی کمی کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ ان کا دورہ پاکستان انتہائی مخصوص اور محدود مقاصد کے لیے تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ وسیع باہمی تعلقات قائم ہوتے نہیں دیکھتے اور ہمیں وسیع تر تعلقات والے ایام کی طرف لوٹنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پاکستان کا طالبان حکومت کے ساتھ تعاون اور عمران خان کا طالبان حکومت کے قیام کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے مترادف قرار دینا امریکہ کو ناگوار گزرا ہے، جس کا اظہار امریکہ نے اچانک تعلقات میں کمی کی صورت میں کیا ہے۔ افغانستان اور دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ یاد رہے کہ طویل عرصے سے پاکستان کو دہشت گردی کے معاملے پر ڈبل گیم کھیلنے کا مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کو ایک طرف دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں اتحادی قرار دیا گیا اور دوسری طرف دہشت گردوں کو اسپانسر کرنے کا الزام لگایا گیا۔ افغانستان سے ذلت آمیز انخلا اور امریکی منصوبے کی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر گرانے کے لیے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کم کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ پاکستانی حکومت کو نام نہاد سپر پاور سے گلو خلاصی پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے اور اپنی عزت و استحکام کے لیے مضبوط اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ملک بھر میں 100% حاضری کے ساتھ اسکول دوبارہ کھل گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق اسکولوں میں آج سے 50% حاضری کی شرط پر ختم کر دی گئی، جس کے بعد اسکول آج سے پوری حاضری کے ساتھ کھل گئے ہیں۔ NCOC کے فیصلے کے بعد اسلام آباد سمیت آج ملک بھر میں اسکولوں کو 100% حاضری کے ساتھ کھولا گیا ہے۔ امریکہ سوڈان پر قابض اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹی وی کے نمائندے نے انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن حکومت گزشتہ کئی سالوں سے سوڈان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں سوڈان نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے تھے، تاہم سوڈانی کیبنٹ نے اس متنازع معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا۔ آیت اللہ سید علی سیستانی نے کہا ہے کہ عالمی برادری اور مسلم ممالک نے افغانیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری جانب مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے قندوز حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے الہی ادیان اور انسانی قوانین کے متصادم قرار دیا ہے۔
عراق کے سب سے بڑے مرجع آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی نے قندوز کی شیعہ جامع مسجد پر دہشت گردانہ حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم اقوام اور عالمی برادری نے معصوم افغانیوں کو بے رحم دہشت گرد گروہوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ان حالات میں اتحاد و وحدت کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ مسجدوں اور عوامی اجتماعات کو دہشت گردانہ کارروائیوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا ناگزیر ہے۔ یاد رہے کہ آیت اللہ سید علی سستانی عراق کے سب سے مشہور مرجع ہیں، جن کے ایک فتوے نے عراق سے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کا خاتمہ کر دیا تھا اور حشد الشعبی جیسی عظیم رضاکار فورس وجود میں آئی تھی۔ دوسری طرف لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے قندوز میں شیعہ مسجد پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس حملے کو تمام ادیان الہی اور انسانی قوانین کے برخلاف قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ تمام قائدین کو ایک مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ تکفیری دہشت گرد گروہ کو انسانیت سوز کارروائیوں کے لیے قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تکفیری گروہ ملک میں مذہبی منافرات کاشت کرنا چاہتا ہے۔ مذہبی اور عوامی اجتماعات کو نشانہ بنانا دہشت گرد گروہوں کا نیا ہدف ہے، جسے امریکہ کی پشت پناہی اور مالی معاونت حاصل ہے۔ مسلمان حکمرانوں اور عالمی برادری کو چاہیے کہ مسلمانوں پر روا رکھی جانے والی دہشت گردی کا سدباب کیا جائے اور باہمی اتحاد و وحدت کی فضا قائم کی جائے تاکہ مذہبی آزادی اور حقوق بشر پائمال نہ ہو سکیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 2 کشمیری شہید۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ اور اننت ناگ میں قابض بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دوسری جانب قابض فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں سینکڑوں کشمیریوں کو گرفتار بھی کیا۔ واضح رہے کہ بھارت میں جب سے انتہا پسند مودی کی حکومت آئی ہے، اس نے کشمیریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آزادی انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے دار ملک امریکہ میں 7 سالہ مسلمان بچی کا نقاب ٹیچر نے زبردستی اتار دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 7 سالہ سمیہ کو ٹیچر نے کلاس میں حجاب اتارنے کا کہا۔ بچی کے منع کرنے پر ٹیچر نے زبردستی اس کا اسکارف کھینچ کر اتار دیا۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریسرچ کا کہنا ہے کہ ٹیچر نے کمسن بچی پر حملہ کیا اور اسے ہراساں بھی کیا۔ شامی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی اور امریکہ شام سے اپنی فوجیں نکالیں۔ شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ انقرہ اور واشنگٹن فورسز دہشت گرد گروہوں جیسے کہ داعش اور جہاد النصرہ کی معاونت کر رہے ہیں، اس لیے ان فوجیوں کا شام سے فوری انخلاء ضروری ہے۔ ہمارا بڑا دشمن عرب ممالک نہیں بلکہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل ہے۔ ہمیں عرب اتحاد اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل شامی صدر بشار الاسد نے بھی اپنے ایک بیان میں غیر ملکی افواج کو غیر قانونی فورسز قرار دیتے ہوئے ان کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ترکی نے 2011 میں شامی بحران پر قابو پانے کے لیے اپنی فورسز شام میں داخل کیں، لیکن امریکہ اور ترکی نے بحران پر قابو پانے کی بجائے دہشت گرد گروہوں جیسے کہ فری سیرین آرمی، داعش اور جہاد النصرہ کو کئی بار امداد اور پشت پناہی فراہم کی۔ عراقی رضاکار فورسز حشد الشعبی نے ملک میں جاری بحران پر قابو پایا اور کئی دہشت گرد گروہوں کا وجود عراق سے ختم کر دیا۔ عراق میں امن و امان بحال ہوتے ہی عراقی حکومت کا مطالبہ ہے امن کے نام پر بد امنی پھیلانے والی نام نہاد طاقتوں کو شام سے نکالا جائے تاکہ ملک کا امن و استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ بھارت میں کسانوں پر گاڑی چڑھانے والا بااثر شخص گرفتار ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر مملکت برائے داخلہ اجے کمار مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو عوامی احتجاج کے بعد بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ آشیش مشرا کو پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے اور باقاعدہ تفتیش کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اتر پردیش میں کسانوں نے حکومتی وزراء کی آمد پر احتجاج کیا تھا، جس کے دوران وزیر داخلہ اجے کمار کے بیٹے نے مظاہرین پر گاڑی چڑھا دی تھی، جس کے نتیجے میں 9 کسان ہلاک ہو گئے تھے۔ قابض صہیونی فوج کا مسجد اقصیٰ کے امام کے گھر پر حملہ۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی کے مطابق رات گئے قابض صہیونی فورسز نے شیخ اکرامہ صابری کے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ صہیونی فوج نے مسجد اقصیٰ کے مبلغ کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں پوچھ تاچھ کے لیے پولیس اسٹیشن آنے کو کہا۔ خیال رہے کہ شیخ اکرامہ صابری صہیونی ریاست کے سخت ناقد ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شدید پریشان کیا جا رہا ہے۔ حساس ایٹمی معلومات فروخت کرنے کے الزام میں امریکی جوڑا گرفتار۔
امریکی محکمہ انصاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ FIA نے امریکی بحریہ کے ایٹمی انجینئر جونیتھن اور ان کی اہلیہ کو گزشتہ روز گرفتار کیا۔ جوڑے نے ڈیٹا کے متعدد SD کارڈز ایجنٹ کو منتقل کیے۔ محکمہ انصاف کے مطابق جوڑے کا خیال تھا کہ انہوں نے معلومات بیرون ملک فروخت کیں، جبکہ معلومات حاصل کرنے والا حقیقت میں FBI کا خفیہ ایجنٹ تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔